نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ اور آیت نمبر 62 کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اہم امور پر گفتگو کی جائے جن کا تعلق قرآن مجید کے فہم سے اور اس پہ تدبر کرنے سے ہے۔ قرآن مجید سے متعلق اور قرآن کا جو انسان کے ساتھ تعلق بنتا ہے، مسلمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ تعلق بنتا ہے، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہمارا معاملہ قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ آیت مبارکہ کی ابتدا کتنی محبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یعنی یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہ انسان کا اور قرآن کا جو رشتہ ہے وہ کیا ہے، اور قرآن مجید کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا، نازل ہونا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر سے بندہ مومن کے دل پر قرآن کا اترنا، اس کے معنی کیا ہے؟ تو فرمایا یہ ایک کتاب ہے جو اے رسول پاک ہم نے آپ پر اتاری، مبارکن، وہ جو کتاب ہے اس کی صفت واقع ہو رہی ہے نا۔ آپ نے پچھلے دروس میں پڑھا ہے کہ ایک موصوف ہوتا ہے، ایک صفت ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ مبارکن کتاب ان کی صفت ہے، لیکن کتاب ان کو پہلے ذکر کیا، پھر اس میں ایک جملہ انزلناہ الیک، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اتاری، مبارکن، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، یہ بڑی رحمت والی کتاب ہے۔ آپ اس لفظ کے اوپر غور کیجئے، مبارکن، یعنی جب یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی آنکھ کھلتی ہے، ایک روشنی سی ہے جو سینے پہ اترتی ہے۔ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ اے رب العالمین، اس کی غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں اتاری گئی، اور اس کے اندر یہ جو برکت رکھی گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب آیا لے یدبروا۔ آپ غور کیجئے کہ اس لفظ کے اندر کتنی شدت ہے، اس پہ کتنا سٹریس ہے۔ یہ نہیں فرمایا لے یدبروا، فرمایا لے یدبروا، دال بھی مشدد اور با کو بھی مشدد رکھا گیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، یہ مبارک ہے اس لیے کہ لیفسروا، اس کی آپ تفسیر بیان کریں۔ یہ نہیں فرمایا لیؤولوا، کہ اپنی طرف سے اس کی کوئی تعویل کر دیں۔ فرمایا لیدبروا، تاکہ یہ لوگ اس پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اب دنیا میں دیکھیں نا، جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے، انسانی عقل کے ساتھ ہے، وہ انسان کی عقل کی پروڈکٹ ہے کہ وہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، تو پھر وہ لکھتا ہے، تو اس کا تعلق ان زمینی حقائق کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جو اس عالم کے خارج سے اتری، یہ نازل ہوئی ہے، یہ لکھی نہیں گئی، اس کا نزول ہوا ہے۔ انہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن سے حضرت جبریل امین نے اس کتاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینے پر اتارا۔ آپ غور کیجیے، یہ کتاب ہے کہ جس کے اندر تدبر کیا جاتا ہے، لیدبروا آیاتہ، اس کی جو آیات ہیں اس کے اوپر تاکہ لوگ تدبر کریں۔ تدبر کیا ہوتا ہے؟ آپ مزید اس پہ غور کریں، اس کی جزر دیکھیں تو یہ دبر سے، یعنی اس کا جو ثلاثی مجرد ہے، 3 حروف ہیں، وہ ہے دال، با اور را، دبر۔ یعنی دبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دبر کا مطلب ہوتا ہے خلف، پیچھے ہونا۔ مثلا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے جو یہ پیچھے ہے یہ اس کی دبر ہے۔ تو تدبر کا کیا مطلب ہوا کہ اس کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس کے اندر غور کرنا، اس کے اندر اپنی عقل کو اتارنا،
اپنی فکر کو اتارنا اور اس سمندر سے اپنے ظرف کے مطابق موتیوں کو چننا اور اس علم کو اکٹھا کرنا. یہ جو قراءت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے استقرار، یعنی ایک جگہ پر کسی چیز کو اکٹھا کر لینا. قرآن، اب اس لفظ کے اوپر بھی آپ غور کریں، فعلان کے وزن پہ، یعنی ایسی کتاب کی جس کو پڑھا جاتا ہے. اور دنیا میں یہ وہ واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی. ہم رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ 2 3 4 10 قرآن ختم کرے. ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی فکر کے، بغیر سمجھے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن کو اچھے غلافوں میں لپیٹ کر اس کو طاق پر رکھا جاتا ہے. قرآن کو ختم قرآن کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر ثواب کی غرض سے اس کو پڑھتے ہیں، تدبر کے لیے نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے نہیں. قرآن مجید کو مختلف ایونٹس کے لیے، مختلف مناسبات کے لیے رکھا جاتا ہے. بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے سر پر قرآن کو رکھا جاتا ہے. یعنی قرآن کے بارے میں سورہ فرقان کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے یہ شکایت فرمائیں گے، اور وہ شکایت کیا ہوگی؟ سورہ فرقان پڑھیے. رسول پاک یہ کہیں گے، صیغہ ماضی کا ہے، اور قرآن مجید میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ صیغہ ماضی کا استعمال ہوا ہے لیکن اس کے معنی مستقبل کے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ حادثہ ہو چکا ہے اللہ کے علم میں. یعنی اللہ کے رسول یہ شکایت فرمائیں گے، وہ فرمائیں گے اللہ میری اس قوم نے، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا قال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور کر دیا تھا. اس سے اخلاقی طور پر، نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، عقلی طور پر، عملی طور پر میری قوم نے ہجرت کی تھی قرآن سے، اس کو چھوڑ دیا تھا. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں لیکن بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں، بغیر غور و فکر کے اس کو پڑھا جاتا ہے. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اس کے حافظ بن جائیں، وہ قرآن کو حفظ کر لیں، لیکن آج تک ہم نے یہ خواہش نہیں کی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ متدبر فی القرآن بنے، وہ قرآن پہ غور و فکر کرنے والا بنے، اس کو سمجھنے والا بنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنے. یہ جو بار بار قرآن مجید میں ہے نا کہ اس کی آیات پر تدبر کریں، اور جو اولو الالباب ہیں وہ اس پہ غور و فکر کریں، اس کی نصیحت کو پکڑیں. اب یہاں پہ یہ سوال ایک اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو اتارا تو پھر اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی وہ اتار سکتا تھا. ممکن تھا نا کہ مثلا سورہ بقرہ اتری تو پھر وہی کے ذریعے جو اس کے الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا، بتا دیتا کہ فلاں جگہ پہ فلاں جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے، فلاں جو آیت ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے. پھر اس کے ساتھ معنی کے ساتھ ساتھ اس کا جو مفہوم ہے وہ واضح کر دیتا، یعنی وہی اترتی نا. اور پھر اس کے ساتھ جو مختلف طرح کی ٹریننگ ہے وہ کرا دی جاتی تو بات ختم تھی، ہر چیز واضح ہو جاتی. ایسا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو قرآن مجید میں تدبر ختم ہو جاتا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی ہر آیت میں جو راز ہے وہ مسلسل منکشف ہوتا ہے، وہ مسلسل ڈسکلوز ہو رہا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ راز کھلتے چلے جا رہے ہیں. انسان اس سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے اور اپنے علمی تباہر کے مطابق وہاں سے وہ موتی نکالتا ہے اور باہر آ جاتا ہے، لیکن اس علم کے موتی ختم ہونے والے نہیں. اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے عجائب وہ لمحہ بلمحہ منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے انسان کی عقل پروان چڑھ رہی ہے، جیسے جیسے نئے علوم منظر عام پر آ رہے ہیں، تو قرآن مجید کے افکار، اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے عجائب وہ منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں.
لیکن یہ وہ عجائب ہیں جو ختم نہیں ہو رہے، اس لیے کہ تدبر کا جو باب ہے وہ کھلا ہے۔ قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، وہ انسان کی ہدایت ہے، اور قرآن نے جو تدبر کا امر دیا ہے وہ انسان کو دیا ہے۔ فرمایا لیتذکر اولو الالباب، وہ لوگ کہ جو عقل والے ہیں اور جو اپنی عقل کے ذریعے کسی منزل پر پہنچتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، وہ اولو الالباب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان کو کھلا چھوڑا ہے، وہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ ہم اس کی لغت کو سیکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں، اور اس کا جو صحیح مفہوم ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، قرآن سے محبت کریں، اور قرآن کو صبح و شام ہم پڑھیں، لیکن صرف ثواب کی نیت سے نہیں، صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے۔ یہی تلاوت کا مفہوم ہے۔ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، یعنی شمس کی قسم، وقت دحا کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور اس چاند کی قسم جب وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ تلا یتلو، اس کا مطلب ہوتا ہے متابعت، تتابع، یعنی آپ نے ایک سورت پڑھی، ایک آیا مبارکہ کے اوپر آپ پہنچے، ولا یغتب بعضکم بعض، مثلا یہ آیت ہے، آپ اس پہ پہنچے کہ تم میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، آپ نے تدبر کیا، غور کیا کہ یہاں پہ تو امر ہے کہ غیبت کرنا جرم ہے، تو آپ غیبت سے باز آ گئے، یعنی اس آیت کو آپ نے اپنے اوپر اپلائی کر لی۔ یہ ہے تلاوت، معاذ اچھے مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھنا تلاوت نہیں ہے، وہ تلاوت کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل تلاوت وہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ قرآن کو سنتے تھے اور سن کر اس پر عمل کرتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ آپ غور کیجئے کہ وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی، کیا خوبصورتی ہے اس جملے میں کہ جن کو ہم نے وہ کتاب عطا کی، ان کو دے دی، ان کو سونپ دی، ان کے حوالے کر دی، یتلونہ حق تلاوت، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اس کتاب کو لیتے ہیں، پھر اس کو اون کرتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، پھر صرف اس کو اون نہیں کرتے، پھر اس کو وہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے حق تلاوت، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت فرمایا، اولئک یؤمنون، یہ تو ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ ورنہ تو ایمان کا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہوں، یہ تو دعویٰ ہے، لیکن اس کی تصدیق تو اس کے مالک سے آنی ہے، صاحب قرآن سے آنی ہے۔ اللہ نے اس کی تصدیق کرنی ہے کہ واقعی اس کے دل کے اندر ایمان اس کتاب کے بارے میں ہے یا نہیں۔ اس کا فارمولہ بتا دیا، یتلونہ حق تلاوت، کہ وہ اس کتاب کی تلاوت کا، اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس بات کا جو ہے کنکلوژن، اس بات کو ہم اس نوٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب اس دنیا کے اندر نہیں ہے، یہ ایک بے مثل کتاب ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو پورے عالم کو بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ کتاب انسان کو بدلتی ہے، اور جب انسان بدلتا ہے تو عالم بدلتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسان اپنے اور قرآن کے درمیان بہت سے حواجز کھڑے کر دیتا ہے، بہت سارے بیریکیڈز ہیں، رکاوٹیں ہیں جو آ جاتی ہیں اور اسے حق تلاوت ہی سے روکتی ہیں۔ وہ اس کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کرتا، صحیح معنوں میں اس کی تلاوت نہیں کرتا، اور اس رکاوٹ کی وجہ سے اس کا اندر نہیں بدلتا، انسان نہیں بدلتا۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں شفا ہے، شفاء للصدور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن برکت ہے، قرآن رحمت ہے، لیکن قرآن سے وابستہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
آج کی اس تاریخ میں ذلت کا شکار ہیں۔ آج قرآن ان کے لیے شفا نہیں ہے، آج قرآن ان کے لیے برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات میں ہے جو کل قیامت والے دن ہوگی۔ قال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو دراصل آج ہم قرآن سے وابستہ نہیں ہیں، قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہم قرآن سے فکری طور پر، عقلی طور پر، نفسی طور پر، نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر ہجرت کر چکے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹیں، اس کتاب کو ہم پکڑیں، اس سے ہم محبت کریں، اس سے ہم گفتگو کریں، اس سے ہم متصل ہو جائیں، مرتبط ہو جائیں، اس کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس سے ہم گائیڈنس لیں، اس سے ہم رہنمائی لیں، اس کو ہم پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی ترجیحات کو دوبارہ سے ری ارینج کریں، اور اس میں جو سر فہرست ہو وہ قرآن ہو، کیونکہ قرآن سمجھ اس وقت آتا ہے جب یہ دل پر اترتا ہے۔ اقبال نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ تیرے قلب پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رسول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر اترنے والے قرآن سے ہم وابستہ ہو جائیں، تاکہ اس قرآن کا نزول حضور کے سینہ اطہر سے ہمارے سینوں پر ہونے لگے۔ اب ہم اپنی آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں اور اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 کی تحلیل صرفی اور نحوی کریں گے، اور اس کی ہم ابھی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے جو اپنے اسم کو نسب دیتا ہے اور خبر کو مرفوع کرتا ہے۔ الذین اسم موصول مبنی ہے، محلاً منصوب ہوگا کیونکہ یہ ان کا اسم واقع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آمنو فعل ماض مبنی علی الضمہ، اور اس کے اندر واو جو ہے فاعل کی ہے، اور آمنو یہ سارے کا سارا جملہ یعنی جملہ فعلیہ، اس کو کہیں گے صلۃ الموصول، الذین کا صلہ ہے۔ پھر اب الذین، تو واو کیا ہے؟ عطف کی ہے، الذین پھر اسم موصول ہے۔ پہلا الذین کیا تھا؟ ان کا اسم، یہ الذین بھی پچھلے الذین کے اوپر معطوف ہے، یہ بھی ان کا اسم ہے، اس کے اعراب بھی وہی ہوں گے کہ اسم موصول مبنی محلاً منصوب، کیونکہ ان کا اسم ہے، اس کے اوپر معطوف ہے۔ ہادو یہ ہادہ سے یعنی جمع کا صیغہ ہے ہادو، یعنی ہادہ کا مطلب وہ یہودی ہوا، ہادو وہ یہودی ہوئے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی بنے، یعنی یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ والنصارى واو عطف ہے، النصارى یہ پھر اس میں منصوب ہے کیونکہ یہ بھی اسم ہے، اس کے اوپر معطوف ہے، ہم اس کو کہیں گے منصوب بالفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر، کیونکہ نصارہ کے آخر میں الف مکسورہ ہے، الف مکسورہ پہ تو کوئی حرکت آ نہیں سکتی، اس کو ہم مقدر مانتے ہیں، لیکن عذر ہے کہ مکسورہ ہونے کی وجہ سے ہم نہ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے، اگر یا ہوتی تو لثقل ہوتا۔ والصابئین واو عطف ہے، صابئین یہ جمع مذکر سالم ہے، سابئن کا جمع مذکر سالم، سابئون سابئین، تو یہاں پہ سابئین کیوں آئے؟ کیونکہ یہ منصوب ہے، معطوف ہے نا ان کے اسم پہ، تو اس کو ہم کہیں گے منصوب بالیا لأنہ جمع مذکر سالم۔ اس میں آپ دیکھیں کہ 4 گروہ ہیں کہ جن کو مخاطب کیا اللہ نے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مومنین،
اور وہ لوگ جو یہودی بنے اور نصارہ، اور چوتھے نمبر پہ سابعین. وہ سابعین بھی اس وقت ایک گروہ تھا کہ جو توحید پہ قائم تھے. تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ توحید پہ قائم تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان میں بھی کچھ بعد میں جو بدعات اور شرکیہ چیزیں ہیں وہ آ گئی تھی. بہرحال پھر یہ وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ یہ پھر ختم ہو گئے. آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا سابعین. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو 4 گروہ ہیں، من آمنا، من حرف شرط ہے اور مبنی ہے سکون کے اوپر. آمنا یہ فعل ماض مبنی علی الفتح الظاہرہ اور محلاً مجزوم ہے، چونکہ جو اس میں شرط ہے اس کے بعد جگہ جزم کی بنتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ محلاً، اس کی جو جگہ بن رہی ہے وہ جزم کی ہے. باللہ با حرف جر، اللہ اس میں جلالہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ. والیوم الاخر، واو عطف ہے، الیوم مجرور ہے کیونکہ معطوف ہے اللہ کے اوپر، با کا اثر اس کے اوپر بھی ہے اور موصوف بھی ہے. الآخر اس کی صفہ ہے، وہ بھی مجرور ہے کیونکہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. یہ جو 4 گروہ ہیں تو کہا گیا کہ ان میں سے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا، واو عطف عاملہ فعل ماض مبنی علی الفتح الظاہرہ، اور صالحا مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہرہ. فلہم، یہ جو فا ہے یہ حرف رابط ہے جواب الشرط کا، یعنی جواب الشرط میں یہ رابط کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، ایک لنک بنا رہا ہے. لہم، لے حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل مبنی اور محلاً مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے. فلہم، اور یہ خبر مقدم بن رہا ہے. لہم کیا بن رہا ہے؟ خبر مقدم. اجرہم، اجر یہ مضاف ہے، ہم ضمیر متصل ہے محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. یہ اجرہم مبتدا مؤخر ہے. آئندہ، آئندہ کیا ہے؟ یہ ظرف مکان ہے. آئندہ مبنی اور کس کے اوپر ہے؟ مبنی علی الفتح الظاہرہ. ربہم، رب اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ چونکہ یہ آئندہ کا مضاف الیہ ہے اور پھر مضاف بھی ہے. ہم ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مجرور ہے کیونکہ یہ رب کا مضاف الیہ ہے. تو ان میں سے اللہ فرماتا ہے کہ جس نے جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، تو پھر اللہ کے پاس اس کا اجر ہے، یعنی اللہ اس کا اجر ضرور دے گا. تو یہ جو ہے فلہم اجرہم عند ربہم، یہ سارے کا سارا جملہ جو ہے محلاً مجزوم ہے چونکہ جواب الشرط میں آیا نا، تو جواب الشرط بھی جازم ہوتا ہے، یعنی اس کے اعراب جزم والے. ولا خوف علیہم، واو عطف کی لا، لا نافیہ، لا محل لا من الاعراب اس کو بولتے ہیں. خوف یہ مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، اعلی حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل مبنی ہے محلاً مجرور ہے. تو علیہم شبہ جملہ ہے اور محلاً مرفوع ہوگا چونکہ یہ خبر ہے خوف کی. ولا هم يحزنون، واو عطف ہے، لا نافیہ ہے، لا محل لا من الاعراب، اور ہم کیا ہے؟ ضمیر منفصل مبنی اور محلاً مرفوع ہے چونکہ یہاں پہ یہ مبتدا ہے. یحزنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، یہ آخر میں جو نون ہے اس سے یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور واو ضمیر ہے متصل ہے مبنی ہے اور محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل واقع ہے. تو یحزنون فعل اور فاعل سے مل کر پورا ایک جملہ ہے، جملہ فعلیہ. محلاً یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے چونکہ یہ ہم کی خبر ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان کا اجر ہے اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے. تو یہ ایک اصولی بات اس آیت مبارکہ میں کی گئی کہ اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور پھر اچھے عمل کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا اجر اللہ کے ہاں ضرور ملتا ہے. کیونکہ یہ یہود، نصارہ اور سابعین، تو پچھلی جتنی بھی آیتیں گزری ہیں اس میں ان کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی. تو ایمان شرط ہے، یعنی قرآن پر اور صاحب قرآن پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننا، آخر الزمان نبی ماننا، رسول ماننا، اور پھر اللہ کی وحی کو تسلیم کرنا، یہ ایمان کی شرط اولین ہے. یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی آیات گزری ہیں
تو سیاق اور سباق سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ تو ایمان کا لازمی جزو ہے، تو وہ کرنے کے بعد پھر اللہ پر، یوم آخرت پر اور اچھے اعمال پر جب آدمی ایمان لاتا ہے تو پھر اس کا اجر اللہ کے ہاں ملتا ہے، پھر نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں اس کی ہم نے ترکیب ناوی کی ہے، تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اگلی آیات کو لیں گے۔